السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سید شہوار۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ یہ میں اپنی سحری دکھا رہی ہوں۔ تھوڑا سا یوگرٹ ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑے سے نٹس ڈالے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے ملائکہ اور سحری کے لیے پراٹھا بنایا تھا۔ ان لوگوں نے سالن کے ساتھ کھا لیا، ملائکہ نے پتہ نہیں کس کے ساتھ کھایا تھا، لیکن میں نے تو صبح پراٹھا نہیں کھایا تھا۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ ایک بہت اچھی سی مووی دیکھ رہے تھے، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیو مووی آئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ سحری کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں، اس کے بعد اٹھ کے پھر میں نے نہج البلاغہ شروع کی ہے۔ ویسے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں پوری پڑھ لوں، کیونکہ مجھے نا اس کی سمجھ بھی نہیں آتی، یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبات ہیں اس کے اندر، اور اس کو سمجھنا عام بندے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے ابھی پھر سٹارٹ کی ہے، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ سٹارٹ کی تھی اور پھر میں نے چھوڑ دی تھی درمیان سے، اور اب سٹارٹ کیے انشاءاللہ میں پوری کروں گی۔ اور اس کے بعد اب یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ماما نے پکوڑے بنائی تھی، میں نے اپنے لیے رولز جو ہیں وہ ایئر فرائر میں فرائی کیے تھے، سحری نے اپنے لیے فرائنگ پین میں فرائی کیے تھے، اور یہ میری افطاری ہے، 3 رولز 2 پکوڑاز اور تھوڑی سی فروٹ چاٹ، اور کھانا علیحدہ ہے۔ ابھی ویسے میں ڈائٹ پر ہوں بس میں کوشش کرتی ہوں کنٹرول کرنے کی، لیکن آج کل تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا رمضان کی وجہ سے۔ صبح سحری میں بھی کچھ زیادہ کھایا چل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد افطاری میں بھی کھایا چلا جاتا ہے، تو بس آج کل تو بہت کام خراب چل رہا ہے۔ میری جو ڈائٹنگ ہے اس کا حشر نشر ہو چکا ہوا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، 1 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر میں زبردست ڈٹ کے کروں گی۔ ود جم بھی میں نے سوچا ہے کہ میں سٹارٹ کروں گی، لیکن ابھی کی خیر ہے۔ اور یہ میری پیاری سی املو کاکا تھا، اور یہ سارا دن میرے ساتھ پیار شیار کرتا رہتا ہے۔ اور یہ آیت زہرا اور نادری کو میں نے بریڈ اور آملیٹ بنا کے دیا ہے، یہ کھا رہے ہیں۔ آیت زہرا تو بہت دیر لگاتی ہے ایز یوزول، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ آیت زہرا تو ایسے ہی کرتی ہے، اور ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا ہوا ہے تاکہ یہ لڑے نا، کیونکہ ان دونوں کی بہت زیادہ آج کی لڑائی ہونے لگی ہے۔ بہنا بھی چھیڑتی رہتی ہے اور نادری بالکل برداشت نہیں کرتا، اس نے مجھے منہ چڑھا دیا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، تو بس لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور جی یہ شام کا ٹائم ہے، ہم لوگوں کی آج افطاری تھی امام بار گاہ میں، ادھر نا کسی نے مجلس کروائی ہوئی تھی اور ساتھ میں افطار پارٹی بھی دی تھی، تو ہم لوگ تو افطاری کر کے ہی واپس آ گئے تھے، کیونکہ ڈیڈی جان گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیڈی جان کربلا گئے ہوئے ہیں، اور جب ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اوبر پہ گئے تھے، تو واپس پھر ہم نے جلدی آنا تھا، اس لیے کیونکہ ہم اکیلے تھے، ہم ساری عورتیں ہی تھیں، مما، میں، سحری، ملائکہ، بچے، تو پھر اس لیے ہم زیادہ دیر ادھر ویٹ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے اگر ہم ادھر پوری مجلس سنتے۔ اس لیے بس بچوں کو تو میں نے اتنا خاص نہیں کھلایا کہ کھاتے نہیں ہیں، نادلی کو رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں کھانا کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے کھا لو، لیکن یہ بھی نہیں کھا رہا، اور بس بچے کھیلتے ہیں۔ یہ دوسرا روم ہے، ادھر بس بچوں کی مائیں بیٹھی ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں، اور جو اصل روم ہے جہاں ساری عورتیں بیٹھ کے مجلس سن رہی ہوتی ہیں، تو پھر ادھر شور نہ ہو اس لیے میں ان بچوں کو اس طرف لے کے آ گئی تھی، اور بچے کھیل رہے ہیں آپس میں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی اس طرف بیٹھی ہوتی ہیں، اور بچے بھی ادھر شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جو مولانا صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں آدمیوں والے روم میں، اور عورتوں کی سائڈ پہ انہوں نے LCD لگائی ہوئی ہے، تو ادھر سے دیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے ان جگہوں پر جہاں سب مجلس سن رہے ہیں ادھر شور نہ ہو، اس لیے بچے دوسرے روم میں ہیں۔ مما اور بچوں کو میں نے گاڑی میں بھیج دیا تھا گھر، اور میں اور ملائکہ نہیں گئے تھے، میں نے سوچا تھا کہ میں واک کر کے جاؤں گی، کیونکہ میں نے ادھر بڑا ہاتھ بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود میں نے پکوڑے، سموسے اور چاٹ شاٹ کھا لی، بریانی کھا لی، تو پھر مجھے ایسے لگا کہ اب گھر جا کے تو لیٹ ہی جانا ہے، تو بیٹر ہے کہ میں تھوڑی سی واک کر لوں، اس لیے میں نے ملائکہ کو اپنے ساتھ روک لیا، اور آہستہ آہستہ ہم واک کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ موسم بھی کافی اچھا تھا، کوئی خاص سردی نہیں تھی، اس لیے مزہ آ رہا تھا واک کرتے ہوئے، اور پھر آرام سے ہی ہم اپنے گھر پہنچ گئے تھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ ویسے رات کا ٹائم تھا، آلموسٹ 11 o'clock ہو گئے تھے میرا خیال ہے، اور مما کافی زیادہ ہمیں ڈانٹ رہی تھیں کہ ادھر سے رائٹ لے لو اور مت آؤ واک کر کے، کیونکہ رات ہو گئی ہوئی ہے، لیکن مجھے تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور بس شکر ہے اللہ کا ہم آرام سے پھر گھر پہنچ گئے تھے۔ تھوڑا سا دور ہے امام بارگاہ، اس لیے ڈیڈی جان ہمیں گاڑی میں لے کے جاتے ہیں، لیکن ابھی ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اوبر کروانا پڑی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ ہم چلو واک کرتے ہیں، کہ ڈیڈی جان گھر ہوتے تو انہوں نے مجھے یہ کام کرنے نہیں دینا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اپنی من مانی کی ڈیڈی کی غیر موجودگی میں، کہ چلو ہم واک کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں رائٹ آ گئی تھی، کیونکہ پانی ختم ہوا ہوا تھا،
میں نے کہا کہ چلو اب ادھر تک آئے ہیں تو رائٹڈ بھی ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر میں اور ملائکہ ادھر سے بھی کوئی چیزیں لے آئے, رائٹڈ گئے اور پانی شانی بھی لے لیا. اور ادھر اتنا خوبصورت چاند نظر آ رہا تھا. آج میں نے پہلی دفعہ رمضان کا چاند دیکھا اور بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا. جتنا خوبصورت یہ لگ رہا تھا اتنا میرا کیمرہ اس کو کیپچر نہیں کر پا رہا ایز یوزول, کیونکہ جو قدرتی حسن ہوتا ہے اس کو تو کیمرہ کیپچر نہیں کر پاتا. یہ میں 3 مگز لے کر آئی ہوں اور یہ مجھے بہت سستے مل گئے ہیں. آلموسٹ مجھے $4.50 کے میں بھی ملے ہیں. اور یہ 3 کپس ہیں اور یہ مجھے بہت خوبصورت لگے. پیکنگ سیری نے میرے آنے سے پہلے کھول دی ہوئی تھی تو اس لیے میں پیکنگ آپ کو دکھا نہیں سکی. اور یہ ہے جو کا آٹا, جو کہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں جو کی روٹی کھاؤں گی اور مجھے ویسے بنانی نہیں آتی, لیکن جب میں گھر لے کے آئی ہوں تو مما کہہ رہی ہیں یہ تو اینٹ بنا ہوا ہے, اس کی روٹی کیا بننی ہے. تو میں نے تو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا, تو اب میں کیا کر سکتی ہوں. اور یہ نیو جوس لے کے آئی ہوں میں, یہ نیو برانڈ ہے. اور آیتزارہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا ہے. میں نے بھی ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا, کیونکہ جو پاکستان میں نیسلے کا جوس ملتا ہے نا آیتزارہ کو, وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. جو مینگو نیکٹر ہوتا ہے اس کا فلیور جو چونسا ہوتا ہے نا, وہ آیتزارہ بہت لائک کرتی ہے. اور میں وہی ڈفرینٹ ادھر نا جوس ٹرائی کر کے ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ شاید اس سے ملتا جلتا مجھے کچھ مل جائے, لیکن اس جیسا تو نہیں مل سکتا. اور یہ ہے میرا قہوہ, یہ میں پی رہی ہوں. سحری کا ٹائم اب سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور میں نے پہلے اپنا قہوہ پیا اور میں نے سحری کر لی ہے. اب ملائکہ اور سحری کے لیے میں پراٹھے بنا رہی ہوں. ماما سو رہی تھیں تو میں نے کہا میں آپ کو خود ہی بنا کے دے دیتی ہوں. تو اس لیے میں تو پراٹھا صبح نہیں کھاتی ہوں, لیکن میں نے آج سوکھی روٹی کھائی تھی. کس کے ساتھ کھائی تھی؟ میرا خیال ہے چنے کا سالن پڑا ہوا تھا, میں نے اس کے ساتھ کھائی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے کوئی فروٹ لے لیے تھے اور کچھ یوگرٹ کھا لیا تھا. اور اب میں ان دونوں کو بنا کے دے رہی ہوں. اور پراٹھاز تو آج کل میں نے اوائڈ کیا ہوا ہے کھانے سے. ویسے میں پیٹ بھر کے کھانا شانا کھا رہی ہوں, کوئی بھی ڈائٹنگ شائٹنگ نہیں چل رہی, لیکن پراٹھاز سے میں تھوڑا سا اوائڈ کر رہی ہوں. اور پھر جی اب یہ افطاری کا ٹائم آ گیا. سارا دن مجھے شوٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا, کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں. تو میں نے سوچا چلو اب افطاری کا تو میں کر ہی لوں. تو آج میں نے پکوڑے بنائے تھے سحری کی بہت زیادہ فرمائش کے اوپر, کیونکہ سحری مجھے اتنے زیادہ تانے دیتی ہے کہ پاکستان میں تم اتنا کچھ بناتی تھی, سارا کچھ بس تم کامران کے لیے ہی کرتی تھی, اس کو ہی تم نے بنا کے کھلایا ہے. اور یہ میں نے چنا چاٹ بھی بنائی, اور چنا چاٹ کا اس کو اتنا شوق تھا کہ تم کیسے چنا چاٹ بناتی ہو, کیونکہ پاکستان میں روزانہ کچھ اور بناؤں نہ بناؤں لیکن چنا چاٹ افطاری میں ضرور بناتی تھی. فروٹ چاٹ بناتی تھی, چنا چاٹ بناتی تھی. کبھی فروٹ چاٹ نہ بھی بناؤں تو چنا چاٹ ضرور بناتی تھی, کیونکہ ان کے بابا چنا چاٹ ضرور کھاتے تھے افطاری میں. تو آج پھر میں نے سحری کی فرمائش پوری کر دی. اس کو میں نے پکوڑے بھی بنا کے دیے, اس کو میں نے چنا چاٹ بھی بنا کے دی. تو چلو جی سحری تو خوش ہوگی. جو مجھے روزانہ کامران کے تانے ملتے تھے نا, تو آج تو ذرا ٹھنڈی ہو گئی ہے. آج بڑی خوشی سے چنا چاٹ بھی کھا رہی ہے اور پکوڑے بھی کھا رہی ہے. اور پکوڑے بہت مزے کے بنے تھے, کیونکہ میرا تو روزہ تھا اس ٹائم, تو میں نے چیک نہیں کیا. ویسے مجھے عادت نہیں ہے کہ میں نا درمیان میں اگر میرا روزہ نہ بھی ہو نا, تب بھی میں اندازہ نہیں کر لیتی ہوتی ہوں کام, میں چیک نہیں کرتی. کبھی صحیح بھی بن جاتا ہے, کبھی خراب بھی بن جاتا ہے. اور یہ ماما نے بنایا تھا کوفتوں کا سالن, کوفتے اور آلو. اور کوفتے آیتزارہ ماشاء اللہ بہت شوق سے کھاتی ہے, اس لیے ماما نے اسپیشل اس کے لیے بنایا تھا. اور یہ میری افطاری ہے جو میں نے تیار کر لی ہے. فرینچ فرائز جو مسالے والے ہیں وہ ماما نے ملائکہ کے لیے بنائے تھے, اور باقی پکوڑے اور چنا چاٹ میں نے بنائی تھی. ساتھ میں جوس تھا, ساتھ میں کھجوریں تھیں. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن کے بٹن ضرور پریس کر دیا کیجیے, کامنٹس ضرور کیا کیجیے, مجھے ان کا بہت انتظار ہوتا ہے. اللہ حافظ.